السلام علیکم پاکستان۔ میری آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک ادیب۔ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا فائنل کال دینے کا اعلان کر دیا، اور اسی کے ساتھ ملک میں بہت زیادہ ہنگامی صورتحال بھی ہو رہی ہیں، جیسے کہ الیکشن آ گیا تھا اور الیکشن کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ڈیلے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بارہا ہر اپنے جلسے میں یہ بار بار بولا ہے کہ میں فائنل کال دینے جا رہا ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو بہت زیادہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اگر ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنے کے لیے موقع مل رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے جو ملک کی اتنی بری حالت ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اور عام انتخابات بھی آ گئے ہیں، اس کا بھی نتیجہ سامنے آ گیا، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن کو شکست ہوئی ہے وہ اس شکست کے بعد کیسا ری ایکشن دیتے ہیں۔ زیادہ تر پارٹیز جو ہیں وہ تو بول رہی ہیں کہ جی نون لیگ بالکل ختم ہو گئی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے اور بھٹا بیٹھ چکا ہے ان کا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں وہ لوگ اس چیز کو مان چکے ہیں یا ابھی بھی ہٹ ڈرمی پہ قائم ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل انصاف کی جیت ہونی چاہیے اور ہمارے پاکستان کی جیت ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 90% ہی تقریباً لوگ ہیں جو بالکل مان چکے ہیں کہ انصاف کی جیت ہونی چاہیے اور وہ عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا کم ہی انسان ہے جو 10% سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کم ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو اب اس چیز کو مانتے ہیں کہ جی نہیں جی ابھی بھی مہنگائی بالکل نہیں ہوئی ہے، اور اتنی مہنگائی تو پہلے بھی ہوتی تھی اور عمران خان بھی اتنی مہنگائی کر کے گیا ہے، اور یہ سب چیزیں بالکل معمول کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے ملک کے لیے جو بھی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، آج کل ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب اپنے جلسے میں جاتے ہیں لوگوں کے لیے اور زیادہ انسپریشن ہو جاتی ہے، اور اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ سٹینڈ ہو چکے ہیں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس مل چکی ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اور جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اب ملک کے لیے اچھا ٹائم آنے والا ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی جو حالت ہو گئی ہے ملک کا دیوالیہ نکل سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے نا، جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسی عوام ویسا حکمران، تو جب ہم حق کو پہچان چکے ہیں، جب حق کو نہیں پہچانتے تھے تو ہم ڈوب رہے تھے، اب ہم حق کو پہچان رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں پہچان رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، میں یہ دعا کرتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ابھی بھی نہ جانیں نہ پہچانے تو ہمارا کیا بنے گا۔ کہنا یہ ہے نا، عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب ہم یہ اس چیز کو مان لیں گے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو ظلم ہے کر رہا ہے انسانوں کے اوپر، عوام کے اوپر، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کے لیے سارے حقوق بھی ملیں گے ان کو۔ اور اگر ہم اس چیز کو دیکھ کر بھی ابھی یہ چیز کو نہیں ماننا چاہ رہے کہ جی ہمیں کیسا حکمران چاہیے، چیری بلاسم جیسا جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ کہیں جا کر بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ابیلٹی نہیں رکھتا ہے بتانے کے لیے کہ میں واقعی میں پاکستان کا حکمران ہوں، پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، جبکہ وہاں پہ ایک نیوز چینل میں یہ بھی دکھایا گیا کہ پرائم منسٹر کی جگہ کرائم منسٹر شو کیا گیا، کرائم منسٹر شہباز شریف۔ یہ شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ کتنا بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہے ہمارے ملک میں اور وہ لوگ وہاں جا کر کیسی حرکات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے۔ وہ ملک کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، ان کو ابھی بھی اپنے جو اثاثے ہیں ان کو چھپانے اور باہر کی جتنی بھی اپنی جائیدادیں ہیں ان کو سیکیور کرنے کی پڑی ہے۔ ایون یہاں تک کہ مجھے ہنسی آتی ہے اس چیز کو سوچ کے کہ وہاں ایک یورپ کنٹری میں جا رہے ہیں، ایک کنٹری میں جا کے شہباز شریف صاحب، چیری بلاسم صاحب بول رہے ہیں ایک جرنلسٹ کو کہ پلیز ہیلپ می۔ بھائی یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک جرنلسٹ آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جرنلسٹ ہے، وہ ملک کی حکمران نہیں ہے یا ملک کا حکمران نہیں ہے۔ اور مریم بی بی صاحبہ جیسے کہ
چیری بلاسم صاحب کی ہی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو سو کالڈ اس کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے لیڈر ہیں اس پارٹی کے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لیڈر کہلانے کے لائق بھی ہیں، جو ایک انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان میں اتنی ایبلٹی تو ہوتی ہے کہ وہ چوروں کی طرح، اگر اس کے پاس ایک پارٹی یا وہ لیڈر ہے تو وہ باہر تو نہیں بیٹھا ہوگا نا اس ٹائم جو اس کی پارٹی کی حالت ہو رہی ہے اس ملک میں، اور اگر اس کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہے تو ادھر آ کے مرے، اگر مرنا ہی چاہتا ہے تو وہاں کیوں مر رہے ہیں سارے بھائی؟ زرداری صاحب بیچارے جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو بھی صحت دے اگر وہ واقعی میں بیمار ہیں تو۔ اور بات کرنے والی یہ ہے کہ جب ان کی 2012 تک کوئی جائیداد نہیں تھی تب یہ سب غریب تھے، 2022 میں آ کے ان کے بھائی نے اعتراف کر لیا حسین نواز صاحب نے کہ ہاں جی ہم لوگ پھر میں کافی ہم لوگوں کی جتنی بھی فلیٹس ہیں جی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں وہ مریم صاحبہ کے نام پہ ہیں، اور پھر مریم صاحبہ بول رہی ہوتی ہیں یہ ایک طرف کے ہم لوگوں کے دادا سے کنورٹ ہوئے ہیں، وہ 60s اور 70s میں مطلب بہت ایک امیر شخص تھے، وہاں سے ہمیں ارب پتی دادا سے کنورٹ ہوئی ہیں جائیدادیں، سیدھا بچوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں، ٹرانسفر ہو گئی ہیں، اور جبکہ ایک سائڈ پہ شہباز شریف صاحب، چیری بلاسم صاحب ہی کہنا بہتر ہوگا، شہباز شریف پتہ نہیں ان پہ سوٹ کرتا ہی نہیں ہے نام، جو لوگوں نے زیادہ تر کبھی شہباز شریف بولنا شروع کر دیا تھا اور آج کل چیری بلاسم وہ بہت فیمس ہو چکے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں جی میں ایک غریب کسان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جبکہ مریم کے دادا جو ہیں وہ اس کے باپ ہی ہیں، اور اس کے باپ جو تھے وہ غریب کسان تھے، تو پھر یہ ارب پتی کس طرح دادا کی پوتی ہو گئی؟ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ پوائنٹس ہیں، اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا سا بھائی اس چیز کی طرف دھیان دیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں اپنی ضد سے، اپنی ایگو سے، اپنی انا سے ہٹ کے ملک کے بارے میں سوچیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔